بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیو، جیسا کہ پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فرشتہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عبادت اور اپنی رضا کے مطابق کام کرنے کے لیے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ یہ فرشتے انسانوں کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، انسانوں کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایسا تعلق ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح پھونکی تھی، فرشتوں کا تعلق اس وقت سے قائم ہوا تھا۔ اس لیے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر جب روح دوڑی، انہیں چھینک آئی، ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جاؤ ان فرشتوں سے سلام کرو جو وہاں پر ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام گئے اور انہیں کہا السلام علیکم، ہے نا، السلام علیکم۔ تو دیکھیے اسی وقت سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ فرشتے ان کو سجدہ کریں۔ تو گویا کہ جب سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، فرشتوں کا تعلق ہم انسان کے ساتھ اسی وقت سے جڑا ہے۔ حتیٰ کہ ذرا سوچیں آپ، جس وقت سے ماں کے پیٹ میں نطفہ ٹھہرتا ہے کسی بھی جاندار انسان کا، کسی کا بھی، اس وقت سے فرشتوں کا تعلق انسان سے جڑ جاتا ہے، انسان سے جڑ جاتا ہے۔ اور یہ تعلق انسان کے ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے لے کر کے قبر میں جانے تک، بلکہ قبر میں بھی، بلکہ حشر میں بھی، حتیٰ کہ جنت اور جہنم میں داخلے تک بھی یہ تعلق جڑا رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار۔ جو لوگ نیک کام کیے وہ جنت میں جائیں گے، اور ان کے ساتھ ان کے آبا، ان کی اولاد اور ان کی بیویاں، یہ لوگ بھی اگر نیک رہے تو ان کے ساتھ جائیں گے۔ جس طریقے سے ایک دنیا میں ایک خاندان رہتا ہے، گھر رہتا ہے، ایسے ہی جنت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ایک گھر والوں کو ایک ساتھ رکھے گا
والد کو اپنے بچوں کے ساتھ، والدہ کو اپنے بچے اور بچیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ دو دوست اگر تھے تو وہ جیسے دنیا میں ان کی دوستی تھی آخرت میں بھی ان کی دوستی رہے گی۔ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کی زیارت کو جایا کرتے تھے، آخرت میں بھی ایک دوسرے سے ملنے اور زیارت کو جائیں گے، ہے نا؟ اور کیا اللہ فرماتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، ہر طرف سے فرشتے ان کے پاس آئیں گے، کس لیے؟ انہیں خوشخبری دینے کے لیے، انہیں مبارکبادی دینے کے لیے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، دنیا میں تم نے صبر کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، دینی مجلسوں میں حاضر رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے رہا ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ جنت کیا ہے؟ بہت بہترین ہی ٹھکانہ ہے۔ یہ دیکھیے فرشتے گویا انسانوں کے ساتھ کہاں جنت میں چلے گئے ہیں، لیکن پھر بھی فرشتوں کا تعلق ان سے ٹوٹا، اور یہی حال کیا جہنمیوں کا ہے۔ جہنمیوں کا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے، اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو جہنم سے محفوظ رکھے، ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہماری اولاد کو بھی، ہمارے تمام ساتھیوں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ جب جائیں گے اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جب اللہ کی پناہ اس میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی چگھاڑ سنیں گے، وہ کھول رہی ابل رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا غصے سے گویا وہ پھٹ جائے، غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، کوئی بھی جماعت جب جہنم میں ڈالی جائے گی تو سألہم خزنتها، جہنم کے داروغے، جہنم پر نگراں فرشتے، کون؟ جہنم میں نگراں فرشتے ان سے سوال کریں گے، ارے ما جاءکم نذیر الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس تمہیں کوئی بتانے والا، ڈرانے والا نہیں آیا کہ تمہیں بتاتا کہ یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے؟ تو گویا فرشتوں کا تعلق انسان کے ساتھ کیا ہے؟ انسان کے ماں کے پیٹ میں نطفہ ٹھہرنے سے لے کر کے موت، بلکہ قبر، حتیٰ کہ جنت اور جہنم تک رہتا ہے۔ تو ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو انسانوں کے ساتھ اس دنیا میں ہیں، جب وہ نیک کام کرتے ہیں تو فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں، جب برا کام کرتے ہیں تو فرشتے اس سے ناراض ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعد نیک کاموں سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ انسانوں کے لیے خوش ہو کر کے ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کون سے کام ہیں ان کی تفصیل مختصر کے ساتھ آپ کے سامنے اختصار ساتھ پچھلے مجلس میں رکھی گئی تھی، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے، تو اس سے فرشتوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ناراض ہو کر کے بعض فرشتے، بہت سے فرشتے بعض گناہوں پر اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں انہیں بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، انہیں بددعائیں، اور بددعاؤں میں بسا اوقات لعنت بھیجنا۔ کیا؟ لعنت سمجھتے ہیں؟ لعنت کے معنی ہوتا ہے ساتھیوں عربی زبان میں کہ دھتکار دینا، کسی کو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دور ہو جانے کی دعائیں دینا۔ اسی لیے کسی مسلمان کو خاص کر کے اس پر لعنت نہیں کی جائے گی، تو ملعون ہے، تو منحوس ہے نہیں کہا جائے گا، تو غارت ہو تو نہیں کہا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے لعن المسلم کقتلہ، لعن المؤمن کقتلہ، مومن کو لعنت کرنا ایسا ہے گویا اسے قتل کر دینا۔ ذرا سوچئے، گویا لعنت کا گناہ کتنا بڑا ہوا، گویا کہ قتل کا گناہ ہے۔ تو یہ اتنی قبیح چیز ہے، پھر بھی
فرشتے ایسے بعض کام ہیں کہ ان کاموں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں وہ کام کرنے والوں کا. تو وہ کون سے کام ہیں آج اختصار کے ساتھ چند وہ کام رکھے جائیں گے جس سے فرشتے ناراض ہوتے ہیں اور ناراض ہو کر کے بسا اوقات بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بسا اوقات لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. کیا؟ لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. تو آج انہی گناہوں کو ہم لوگ اختصار کے ساتھ سنیں گے. پہلی چیز ساتھیو جس سے فرشتے بڑے ناراض ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے. کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے. جس طریقے سے پچھلی مجلس میں آیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے ہر کام وہی کرنا چاہتا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، تو اس سے فرشتے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا؟ اسی طریقے سے جو آدمی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور لوگوں کو راضی کرتا ہے، مثال کے طور پر جھوٹ بولنے سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے نا، لیکن دیکھتا ہے کہ ہمارا بڑا، ہمارا ساتھی، ہمارا کفیل، ہمارا باس جھوٹ بولنے سے راضی ہوگا، ہے نا؟ دکان پہ کام کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام نہیں چلے گا، وہ کیا کہے گا؟ ہمیں ہٹا دے گا. ایسے کوئی بھی کام ہے. تو ایسا کام لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، یہ وہ گناہ ہے جس کے اوپر فرشتے کیا ہے؟ بد دعائیں دیتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر بات ہے گناہ کے کام سے ہوتی ہے. بعض خاص کام بھی ہیں جس سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے. تو اب اگر آدمی وہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیا ہے؟ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد وغیرہ ہے، ابو درداء کی روایت ہے، ایاک والمعصیہ، گناہ کے کام سے بچو، گناہ کا کام تم نہ کرو. فإن بالمعصیة حل سخط اللہ، اس لیے کہ جو آدمی گناہ کا کام کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کس سے ناراض ہوتے ہیں ساتھیو؟ اللہ کی نافرمانی سے. اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جائے اور کسی مجبور مخلوق کو راضی کیا جائے، یعنی کوئی ایسا کام کرے گناہ کا کام کہ انسان کو تو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنا باپ ہے، اپنا بھائی ہے، اپنی بیوی ہے، اپنا شوہر ہے، اپنے بچے ہیں، اپنا دوست ہے، کوئی بھی ہے، ایسا کام کرتا ہے کہ اس سے وہ راضی ہوں گے، اس سے وہ راضی ہوں گے، یہ پرواہ نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو رہا ہے. تو ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیا ہے؟ بد دعا دیتے ہیں. چنانچہ امام طبرانی رحمہ اللہ کتاب طبرانی اوسط میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ سَخَطَ اللَّهِ، اور بندہ برابر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبرائیل ان فلانا یسخطنی، اے جبرائیل فلاں آدمی مجھے ناراض کر رہا ہے، یاد رکھو الا وان غضبی علیہ، میرا غصہ اس کے اوپر ہے. تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ غضب اللہ علی فلان، فلاں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے. حضرت جبرائیل کی آواز سن کر کے وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں غضب اللہ علی فلان، اللہ تعالیٰ کی غضب ہو اس فلاں شخص کے اوپر. اور حملۃ العرش کی آواز کو سن کر کے تمام آسمان کے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ غضب اللہ علی فلان. ساتوں آسمان کے فرشتے اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ بد دعائیں دیتے ہیں. اسی طریقے سے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ احکام نازل کیے ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھپانا اور بیان نہ کرنا. جس طریقے سے تعجب ہے، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے ساتھیوں؟ جی ربیع الاول کا ہے.
اس مہینے اب دیکھیے واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر عید میلاد النبی کے بارے میں کتنی اب پوسٹیں آ رہی ہیں، اور اللہ کی قسم مسجد میں ہوگا، ان میں جو بڑے ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جو بڑے ہیں اس میں عالم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کام اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے، اماموں نے نہیں کیا، جانتے ہیں، لیکن چونکہ اب لوگوں کو خوش کرنا ہے، لہذا اب اس کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیلیں ڈھونڈ کر کے اور حجتیں لا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ مجرمین ہیں جو حق کو چھپا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیا ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی عالم کو کوئی بات معلوم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ لوگ اس کے ضرورت مند ہیں، لیکن وہ بتاتا نہیں ہے، نہ بتانے کے لیے وقت نکالتا ہے، اپنے کو اتنا مشغول کیے ہوئے، دنیا کے لیے روزانہ 16 گھنٹے دیتا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کو اللہ کی بات بتانے کے لیے وہ 16 منٹ نہیں دے پاتا۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اللہ کے مقرب فرشتے کی لعنت کے مستحق ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، وہ لوگ جو ہم نے دلیلیں اور ہدایت کے راستے بیان کر دیے ہیں اور کتاب میں ہم نے اسے نازل کر دیا ہے، اس کے باوجود وہ چھپا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے، تو اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ بتانا، اسے چھپانا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے فرشتوں کی بددعا کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ شرک اور کفر کرتے ہیں، شرک اور کفر کرنے والے لوگ دو طرح کے ہیں ساتھیوں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو سرے سے مسلمان ہوئے ہی نہیں اور حالت کفر پر جمے ہوئے ہیں، ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے اور وہ ہندو ہیں، کرسچین کے گھر میں پیدا ہوئے وہ کرسچین ہیں، یہودی کے گھر میں پیدا ہوئے وہ یہودی ہیں، بت پرست قبر پرست کے گھر میں پیدا ہوئے اور وہ اسی میں ہیں۔ تو ایسے لوگ ایک قسم کے کافر ہیں۔ دوسرے کافر وہ ہیں، مشرک وہ ہیں جو نام تو لیتے ہیں کہ ہم ہیں مسلمان، ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، گھر میں پیدا ہوئے کہاں؟ مسلمان کے، ختنہ ان کا ہوا ہے، پاسپورٹ پر کیا لکھا ہے؟ مسلمان، لیکن پھر بھی وہ کفر اور شرک کا کام کر رہے ہیں، کفر اور شرک کا کام کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر یہ بتائیے کہ یہ سمجھنا کہ سود حلال ہے، آج کتنا بڑا طبقہ آج مسلمانوں کا یہ سود کو حلال سمجھ رہا ہے اور لے دے رہا ہے کہ نہیں لے دے رہا ہے کہ نہیں ہے؟ سب لوگ، کچھ لوگ زبان سے کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت میں دل ان کا سود کی حرمت پر مطمئن نہیں ہے کہ نہیں؟ نماز کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، عورت کے پردے کا مذاق اڑانا، یہ ہمارے ہاں عام ہے کہ عام نہیں ہے کہ نہیں؟ داڑھی والوں کا مذاق اڑانا ہے کہ نہیں؟ پردے، عورت جو پردے ہو اس کا مذاق اڑانا، جو لوگ اپنا کپڑا ٹخنا سے نیچے، ٹخنا سے اوپر رکھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا اوپر ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ارے تھوڑا سا کپڑا نہیں ملا مجھ سے لے لیے ہوتے، ہے کہ نہیں؟ یہ مذاق اڑا رہے ہیں اور یہ کفر ہیں، کافر ہو جاتا ہے انسان، مسلمان نہیں رہ جاتا۔ قرآن مجید کا یہ بیان ہے سورہ توبہ کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا
سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے کافر ہیں ایسے لوگ. اللہ کے احکام مذاق اڑانے کے لیے نہیں. اللہ کے احکام کا احترام ہونا چاہیے. نماز کا احترام ہونا چاہیے. قرآن کا احترام ہونا چاہیے. آج کیا ہے, ہم سعودیوں کو برا بھلا کہتے ہیں, لیکن ہم میں سے کتنا بڑا طبقہ ہے یہ اخبار کو لے جا کر اس کا دسترخوان بناتا ہے, روٹی اس میں رکھتا ہے. رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ اس میں قرآن مجید کی آیات نہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نام نہیں ہے, بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے. کہاں گئی ہماری غیرت؟ اگر ایک غیر مسلم ہندو قرآن مجید کا ایک ورق جلا دے تو ہم طوفان مچا دیں گے, اور ہم اسی کے اوپر کھانا رکھ کر کے کھا رہے ہیں اور لپیٹ کے کوڑے میں ڈال دے رہے ہیں. کرتے ہیں ہی نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ کفر ہے. یہ کفر ہے ساتھیوں. قرآن کا احترام واجب ہے. اگر ہم نہیں کریں کون کر دوسرا کرے گا؟ کوئی بھی اخبار, خصوصاً سعودیہ میں جو چھپ رہا ہے, کوئی بھی اخبار قرآن مجید کی آیات سے خالی نہیں رہتا ہے. کوئی بھی اخبار خالی نہیں رہتا. لیکن ہم اسے روٹی اس دسترخوان کا استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور منع کیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں. میں تجربہ ایک بات کر رہا ہوں, منع کیا ناراض ہوتے ہیں اس کے اوپر, اور کہیں گے ارے یہ تو سعودی ایسے کرتے ہیں. سب کام سعودی کرتے ہیں, وہی کرو گے تم بھی, وہی تم بھی کرو گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کفر کرنے والے دو ہوتے ہیں, شرک کرنے والے. ایک تو جو کیا ہیں, اصلی طور پر خاندانی طور پر کافر اور مشرک ہیں, اور ایک تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن پھر ویسا کام کرتے ہیں جو انسان کو کفر اور شرک تک پہنچا دیتا ہے. بتایا بھی جاتا ہے پھر بھی اس پر نہیں. ایسے تمام وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, جن لوگوں نے کفر کیا, وماتوا, اور ان کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ کافر ہی رہے, فاولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے, اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا, اسی لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اسی لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد وہ کفر کر رہے ہیں. وشہدوا, اور گواہی دیا کہ اللہ کا رسول حق ہے, لیکن اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتے, آپ کی باتیں نہیں مانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کے لیے کہا, اور ہمیں داڑھی اچھی نہیں لگتی ہے. کہا کہ نہیں کہا داڑھی رکھنے کے لیے, لیکن ہمیں داڑھی اچھی نہیں لگتی ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے بہت سے اللہ کے رسول کی غلطیاں, حتیٰ کی معاملہ یہاں تک پہنچا ہے ساتھیوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو داڑھی رکھنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے. کتنے ایسے لوگ پہنچ گئے ہیں. اسی لیے اگر ان کا بیٹا داڑھی رکھ لے تو جی فوراً چھلوا دیں گے اس کی داڑھی. ذرا سوچیں آپ, یہ کفر نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ یہ کفر نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ آپ سے نہ ہو کہیے کہ ہاں بھائی ہماری غلطی ہے, لیکن دل مطمئن ہو کہ یہ حق ہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے. لیکن آپ یہاں تک پہنچ جائیں کہ ہاں جو داڑھی رکھتا ہے اس کو بھی برا سمجھیں آپ, نعوذ باللہ من ذالک, اسے اپنے کمرے میں نہ رکھنا چاہیں آپ, ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں. اگر ایسا ہے تو اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, ان کا ٹھکانہ یہ ہے, ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے, اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان میں حدود نافذ کرنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاتل کی سزا کیا رکھی ہے ساتھیوں؟ کہ اسے قتل کیا جائے. قاتل کی سزا کیا ہے؟ اسے قتل کیا جائے. جھوٹ جو بولے, وہ چوری جو کرے, اس کی سزا کیا ہے جی؟
اس کا ہاتھ کاٹا جائے یہاں سے۔ زنا جو کرے اس کی سزا کیا ہے؟ اسے پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے، شادی شدہ ہے تو، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے کیا کرے؟ جی 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ شرعی حدود ہیں۔ کوئی شراب پیے تو اسے جی 80 کوڑے لگائے جائیں، اگر شراب پیتا ہوا پکڑا گیا تو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ شرعی حدود ہیں۔ جو آدمی ان حدود کے نفاذ میں خلل ڈالے اس پر فرشتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ساتھیو، لعنت ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ شرعی حدود نافذ ہونے لگیں، اگر جو آدمی کسی کو قتل کرے اسے قتل کر دیا جائے تو دوسرا آدمی قتل کرنے سے، اسی لیے سعودیہ میں جلدی کوئی کسی کے اوپر ہاتھ ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اسی لیے جلدی ہاتھ نہیں اٹھاتا کسی کو قتل کرنے کے لیے، ہے نا؟ اور ہمارے یہاں 100 آدمیوں کا قاتل رہا کر، 10 کا قاتل رہا کرتا ہے اور دندناتے باہر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک عجیب بدعت ہو گئی ہے کہ گناہ ماہ گواہ، گناہ معاف گواہ۔ کوئی آدمی گواہی دے دے کہ ہاں بھائی ہم اور فلاں فلاں تھے، یہ کام کیے ہیں، چلو اسے معاف کر دے گا۔ اور اس سے بھی بڑا جرم کیا کام کیا کہ صدر جمہوریہ کو اختیار ہے کہ وہ معاف کر دے، ہے کہ نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ صدر جمہوریہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم اگر وہ معاف کرتا ہے طاغوت ہے، مسلمان نہیں ہے وہ۔ اللہ کے رسول معاف کرنے کی وہ آپ کو صلاحیت حیثیت نہیں تھی کہ معاف کر دیں اللہ کے حدود کو، اور صدر جمہوریہ معاف کر دے گا؟ اللہ کے رسول سے بڑھ گیا ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حال بینہ و بینہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو شخص کسی کو قتل کرے اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے گا، اور جو شخص اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے، چاہے اپنے منصب کو لے کر کے، اپنے پیسے کو لے کر کے، اپنی طاقت کو لے کر کے، یا جھوٹ کا سہارا لے کر کے، جو ایسے شخص کو اس قسم کی سزا سے بری کرنا چاہے اسے قتل نہ کیا جائے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، کسی فتنہ پرور کو اور بدعتی کو پناہ دینا، کسی فتنہ پرور کو اور بدعتی کو پناہ دینا، پناہ دینے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اسے اگر لوگ اسے پکڑنا چاہتے ہیں تو اس کو بچا لینا، یہی پناہ دینا ہے نا، ہے نا؟ وہ جو کام کر رہا ہے اس کے اوپر راضی ہونا۔ اور خاص کر مدینہ منورہ میں بدعات کو اور فتنے کو پھیلانا، آج نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس وہ کام کیا جا رہا ہے جو جس سے آپ راضی نہیں ہیں۔ بغل آپ کا مقرر کیا ہوا جو قبرستان ہے بقیع، وہاں پر وہ کام بدعت کے اور شرک کے کیے جا رہے ہیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں تھے۔ اور یہ سارا کام ہمارے آپ کے سامنے دیکھتے ہوئے رہا، بلکہ اب تو بعض بدعاتیں کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں وہاں سے گروپ آیا کرتے ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دوسری جگہوں سے۔ چلو بھائی عید میلاد النبی کہاں منانا ہے؟ جبکہ عید میلاد النبی منانا ہمارے نبی نے کبھی منائی ہے؟ ہمارے نبی کے صحابی نے کبھی منائی ہے؟ صحابہ میں سے تابعین، صحابہ کے بعد تابعین نے کبھی منائی ہے؟ کسی امام نے منائی ہے؟ جو لوگ مناتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ 3ری 4تھی صدی کی ایجاد ہے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ تو جو چیز اس سے پہلے دین نہیں تھی، ثواب کا کام نہیں تھا، آج کیسے دین و ثواب کا کام بن جائے گا؟ تو علی کل حال مدینہ منورہ اور وہاں پر بدعات کا ایجاد کرنا، اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، جو مدینہ منورہ میں کوئی فتنہ کھڑا کرے، لڑائی جھگڑے کی بات کرے،
وہاں پر قتل غارت گری اس قسم کی بات کرے یا کوئی بدعت ایجاد کرے، فعلیہ یا کسی فتنے پرور کو بدعتی کو پناہ دے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، اہل مدینہ پر ظلم کرنا، اہل مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب شہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے اتنی محبت تھی کہ آپ کہیں جاتے تو جلدی سے آپ واپس آنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ اور اہل مدینہ سے اللہ کے رسول کو محبت تھی، علیہ السلام، ہے کہ نہیں؟ اب کوئی شخص مدینہ میں فتنہ فساد مچائے اور اہل مدینہ کو تکلیف پہنچائے، انہیں ڈرائے اور دھمکائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخاف اہل المدینہ ظلما اخافہ اللہ، جو ظلم کے طور پر اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ تعالیٰ اسے ڈرائے گا، وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ بلکہ مدینہ منورہ کی تو یہ حیثیت ہے ساتھیوں، اہل مدینہ کو تکلیف پہنچانا، انہیں ڈرانا اور دھمکانا، اللہ کے رسول نے یہ سمجھا ہے کہ گویا مجھے کوئی ڈرا اور دھمکا رہا ہے۔ کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک روایت مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخاف اہل المدینہ فلقد اخاف ما بین جنبی، جس نے اہل مدینہ کو تکلیف پہنچائی، انہیں ڈرایا، انہیں خوفزدہ کیا، تو گویا اس نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی اور میرے دل کو ڈرایا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ذرا غور سے سنیں، حرمین شریفین یہ کہاں ہیں؟ جی حرمین شریفین کہاں ہیں؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ یہ دونوں شہر، اس کے چاروں طرف حد بندی ہے جسے حرم کہا گیا ہے، حرم کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کا احترام کیا جائے۔ حرم کا معنی کیا ہے؟ اس کا مثال کے طور پر مسجد میں کوئی بیٹھ کر کے زور سے باتیں کر رہا ہے، چلا رہا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے ذرا مسجد کا احترام کرو۔ کوئی گالی دے رہا ہے کسی کو تو کیا کہیں گے؟ ذرا مسجد کا احترام کرو، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے چاروں طرف اور مدینہ منورہ کے چاروں طرف کچھ علاقے ایسے ہیں جنہیں حرم قرار دیا، جو حدود حرم کہلاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں تو یہ ہے ساتھیوں کہ وہاں یہ احترام ہے کہ وہاں اگر کوئی شکاری جانور بھی وہ پرندہ آ جائے جس کا شکار کیا جاتا ہے تو اسے بھی چھیڑنے اور بھگانے کا حق حاصل نہیں ہے کسی کو۔ شکار کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں چھیڑنا اور انہیں بھگانا کہ باہر جائیں تاکہ ہم ان کا شکار کریں، یہ بھی جائز نہیں۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ خصوصاً تو یہ حال ہے کہ اس جگہ پر اگر کوئی درخت اور گھاس اگتی ہے، اپنے آپ اگتی ہے، انسان اس کو نہیں بوتا وہاں، تو اس گھاس کا کاٹنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی حدود حرم میں جا کر کے گناہ کا کام کرے، حدود مکہ میں یا حدود مدینہ میں اگر کوئی گناہ کا کام کرے، ظاہر بات ہے کہ نہیں؟ کوئی بدعت ایجاد کرے، لڑائی کرے کسی سے، وہاں بیٹھ کر کے گالیاں بک کے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں تھی، بلکہ ایسے شخص کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا ہے؟ لعنت۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ بیان فرمایا، کوئی شخص اس مسجد میں میرے ممبر کے پاس اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لے،
تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، چاہے فرض عبادت ہے یا نفل عبادت ہے، کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے مسند ابو یعلا میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ جو اپنے والدین کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو حدود مکہ میں سے کسی جگہ کوئی برائی کا کام کرنا چاہے، گالی دینا، چوری کرنا، حاجیوں کو تنگ کرنا، یہ سارا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، وہ عورت بھی فرشتوں کی زبان پر ملعون ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، خاص طور پر اس کام میں جو کام میاں بیوی کے درمیان خاص ہے۔ اگر شوہر اسے اس کام کے لیے بلاتا ہے شوہر اگر کام کے لیے بلاتا ہے اور وہ بہانہ کر دیتی ہے، شوہر کو ضرورت ہے لیکن وہ بہانہ کرتی ہے، کسی ہیلے بہانے سے چھٹکارا لینا چاہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، اذا دعا الرجل اہلہ امرأتہ الی فراشہ، اگر آدمی اپنی بیوی کو بستر پر بلاتا ہے اور وہ انکار کرتی ہے اور شوہر ناراض ہو کر کے سو جائے۔ رات کا ذکر اس لیے ہے کہ عام طور پر میاں بیوی کا تعلق اسی وقت لوگ، لیکن اگر ایسا کام دن میں بھی ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا، فبات غضبان، اور شوہر ناراض ہو کر کے۔ لیکن اگر شوہر ناراض نہیں تھا، ٹھیک تمہارے مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، راضی طلاق مسئلہ ہے نا، میاں بیوی راضی تو کیا کریں گے، قاضی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ناراض ہوتا ہے شوہر پھر بھی کوئی بہانہ کرتی ہے تو علیہا لعنت اللہ، لعنت الملائکۃ حتی تصبح، صبح ہونے تک فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ساتھ 11ویں چیز ذرا غور کریں گے ہمارے ساتھی، بہت سے لوگ اس میں کمزور ہیں، بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے جس کے بڑے برے نتائج سامنے آتے ہیں، بڑے برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ یہ معہد آپ لوگ جانتے ہیں نا، معہد ہے نا، یہ اسکول جو وہاں پر ہے، وہاں اور دو چیز مجھے یاد ہے، اور زلفی میں جہاں پر آج کل یہ سٹی بنا وہاں پر بلدیہ کا ایک سکن ہے، وہاں دو حادثات ایسے پیش آئے ہیں ساتھی۔ مثال کے طور پر وہاں پر میں جاتا تھا کبھی کبھار، ایک ہفتے میں گیا تو بتانے لگے کہ ایک بنگالی بھائی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ کیسے؟ وہ مسجد کے پاس کھڑا ہوا تھا، امام چھوکڑا تھا، لونڈا تھا، وہ آیا گاڑی سے، ہٹو ورنہ میں، ہٹو ورنہ تمہیں دبا دوں گا، ہٹو ورنہ میں تمہیں دبا دوں گا۔ یہی کہہ رہا تھا، بریک پر سے اس کا پیر پھسلا اور گاڑی نے لے جا کر کے اسے دیوار میں کرنا۔ ساتھیوں، ایسا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی لعنت کا سبب ہے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہتھیار سے اشارہ مذاق میں کیا جائے۔ چھری آپ کے ہاتھ میں ہے، ہٹو ورنہ میں مار دیتا ہوں، ابھی مار دیتا ہوں۔ گولی آپ کے ہاتھ میں ہے، میں بھی داغ دیتا ہوں، ابھی داغتا ہوں۔ مذاق میں یہ چیز بھی جائز نہیں ہے ساتھیوں۔ ہمارے بھائی قاری صاحب کو آپ لوگ جانتے ہیں نا، ہے نا، ابھی پچھلے ہفتے درس دیا ہوگا، وہ فیضیام میں یا عالیہ میں پڑھتے تھے ان دنوں۔ تو کیا ہے، جمعہ کے دن کچھ ساتھیوں کے ساتھ شکار کرنے جایا کرتے تھے۔ ایک بار شکار کرنے گئے، یہ خود ان کا معاملہ ہے۔ ان کا ایک ساتھی تھا حافظ حبیب الرحمن، اور ماشاءاللہ بڑا موٹا تگڑا۔ ان کو بھائی کو معلوم نہیں تھا کہ اس میں وہ چھرے والے چڑیا مارنے والی گولیاں ہوتی نا، کوٹ کر کے پہلے جو ہے رکھا کرتے تھے، اس میں چھرے ہوا کرتے تھے، چھوٹی چڑیوں کو لاگے تو اس سے، تو بھائی نے کہا کہ ہٹو ورنہ بھی داغ دیتا ہوں، ابھی داغ دیتا ہوں، ابھی مار دے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس میں کوئی چیز ہے، اور داغ دیا اور جا کر کے اس کے پیٹ میں۔ اسی لیے ہتھیار سے مذاق کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، متنبہ رہنا چاہیے۔ بہت سے بھائی اس میں غلطی کرتے ہیں،
اور بسا اوقات جیسے ہم نے کہا اس کے نتیجہ غلط نکلتا ہے. یہاں بھی ایک لڑکے کی ٹانگ ٹوٹی تھی مہات کے پاس اور وہاں بھی ایک لڑکے ٹانگ ٹوٹی. تو مذاق کرنا بلکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف کوئی آدمی ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے تو فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَ, تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کام سے باز آ جائے. بلکہ آپ نے کہا اگرچہ اپنا سگا بھائی ہی کیوں نہیں ہے, جس کے بارے میں شبہ نہیں ہوتا کہ ہاں بھائی حقیقت تمہارے کا مذاق کر رہا ہے, اس کی طرف بھی ہتھیار سے اشارہ کرنا جائز نہیں ہے. 12ویں چیز ساتھیوں جو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی لعنت کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے کسی اور طرف اپنی نسبت کرے. ہے نا, سید نہیں اور کیا کہنے لگے ہم سید ہیں, ہے نا, کسی اور خاندان کا نہیں ہے, لکھنا شروع کر دو کہ ہاں بھائی ہم ہاشمی ہیں اور کاظمی ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں فلاں ہیں, ہے کہ نہیں. اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے, اور یہی بدعت آہستہ آہستہ ہمارے اندر پیدا ہو جا رہی ہے. شاید یہ اتنا برا نہ ہو. مثال کے طور پر کسی نے کسی کو لے پالک بنایا اور کیا نام رکھا جی, کس کا نام چلتا ہے پھر, باپ کا نام چلتا ہے نہیں. یہ ایک ناجائز اور حرام ہے ساتھیوں, اگرچہ ہمارے ہاں کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ایک بدعت یہ بھی ایجاد ہو گئی ہے کہ عورت جب شادی کر لیتی ہے تو اس کا خاندان کیا ہو جاتا ہے, شوہر خاندان ہو جاتا ہے. طلاق دے دے پھر ختم ہو گیا, پھر دوسرا کرے دوسرے. یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یورپ سے, جن کے ہاں کوئی خاندان نہیں ہوتا ہے, جن کے ہاں کوئی خاندان. 60% بچے آج بھی یورپ میں حرامی ہیں, ان کے باپ کا کہیں پتہ نہیں ہے. تو وہاں سے یہ بدعت ایجاد ہوئی اور ہمارے ہاں آج لوگ عورتیں فخر کے ساتھ کیا اپنے شوہر کا نام. یہ ناجائز اور حرام ہے ساتھی, کس طرح جائز نہیں ہے. علی کل حال کوئی آدمی اپنے خاندان سے بیزاری کے طور پر ایسا کرتا ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ, جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور طرف نسبت کرتا ہے, یا اپنے موالی یعنی جو آزاد کرتا تھا اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف نسبت کرتا ہے, فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا. تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے, تمام لوگوں کی لعنت ہے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت خواہ فرض عبادت یا نفل قبول نہیں کرے گا. اسی طریقے سے ساتھیوں مسلمان سے کیے گئے عہد و پیمان کا لحاظ نہ کیا جائے. مسلمان سے کیے گئے جو عہد و پیمان ہیں ان کا لحاظ نہ کیا جائے. آج عام چیز ہے وعدے کا توڑ دینا. پکا وعدہ, ایک آدمی ہے اس سے آپ نے وعدہ کیا کہ ہاں اس موقع پر میں آپ کی مدد کروں گا, لیکن جو خلاف پارٹی ہوتی ہے سوچے طاقتور ہے تو کیا پیچھے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. اسی طریقے سے عام طور پر تجارت کے اندر آج یہ بڑی برائی پائی جا رہی ہے. مثال کے طور پر باپ بیٹے سب مل کر کے ایک تجارت میں کام کرتے ہیں نا, باپ نے کوئی معاملہ طے کر لیا لیکن بعد میں سوچا بیٹوں نے کہ اس میں تو ہمارا گھاٹا ہے, تو بیٹے کہتے ہیں اس میں باپ کا کیا دخل ہے, وہ تو صرف ان کے احترام میں ان کا نام ہم نے رکھ لیا, سب کرنے والے کون ہیں, ہم لوگ ہیں, لہذا اس کو. اور اگر بیٹوں نے کر لیا تو باپ کیا کرتا, بھائی تجارت اصل ہماری دکان تو ہماری ہے نا, کمپنی کیا ہے ہماری ہے, جب تک ہم نہیں کریں گے اور تب بچوں کو ویسے ہی ہم نے ساتھ ملا لیا ہے کہ میری مدد کریں, اور اس طریقے سے معاملہ کیا ہوتا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں. جبکہ اگر کوئی ایسا عہد پیمان کیا جائے کسی مسلمان سے تو اس کا توڑنا اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من اغفر مسلما فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, تو اس پر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کے فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت ہے. ساتھیوں اسی لیے مصنف عبد الرزاق کے اندر مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ ہے کہ فارس کے کسی علاقے کے اوپر, کسی شہر کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کیا. وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے, شہر پناہ کے اندر ہو گئے. 1 دن 2 دن 3 دن رہا. ایک دن مسلمانوں نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں اور صبح کو اچانک ان کے اوپر حملہ کریں گے اور
کیا ہوا؟ سارے مسلمان تو واپس آ گئے، ان میں کا ایک غلام ساتھیوں، کیا؟ ایک غلام، وہ بھی امیر نہیں، فوج کا کمانڈر نہیں، کوئی بڑا نہیں، ایک غلام پیچھے رہ گیا اور اس نے وہاں رہ گیا تو اس سے لوگوں نے بات کرنی شروع کی، شہر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں پناہ دے دو، ہم جو ہے جو کچھ مانگو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ ہم پناہ دیتے ہیں، ایک ورقے پر لکھا اور تیر میں کر کے اس کے ان کے پاس پھینک دیا، اور پوری فوج کو پتہ نہیں۔ دیکھیے یہ مسلمان، یہ تھا مسلمان کا دوسرے اپنے سے چھوٹے چھوٹے آدمی کا عہد و پیمان کا لحاظ۔ جب دوسرے دن مسلمان حملہ کرنے جائے، شہر والوں نے کہا کہاں آ رہے ہو، کہاں، یہ کیا ہے، یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ کہا یہ کس نے لکھا ہے؟ کہا تمہیں میں سے ایک شخص نے لکھا ہے، تمہیں میں سے ایک شخص نے لکھا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ یہ غلام نے، زر خرید غلام جو اپنا مالک نہیں ہے، اسے بیچا جاتا ہے بھیڑ اور بکری کے طریقے سے، لیکن اس نے امان دے دیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ دیکھیے دین پسندی مسلمانوں کی یہ تھی کہ کھڑے رہ گئے، رک گئے، کہے کہ نہیں اب انتظار کرو کہ اس بارے میں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اس نے پناہ دی ہے تو تمام مسلمانوں کو اس کی پناہ کا ماننا ضروری ہو گیا، لیکن ایسی پناہ کو اگر نہیں توڑتا۔ ساتھیوں یہ دور نہ جائیے، ابھی ماضی قریب میں 102 سال پہلے جب ترکی حکومت کی کمزوری آئی تھی تو ادرنا کے اندر جب ترکی کی فوج گھر گئی تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو جتنا یہود اور نصارہ کا مال تھا سارا کا سارا کیا ہے، فوجی اس کے اوپر قبضہ کرنے لگے۔ لیکن اس وقت کے عالم نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، ذمہ کا مال مسلمان فوج کے اوپر حرام ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے سارا کچھ جتنا لیا تھا واپس کر دیا، اور مسلمان اس شہر کو ہار گئے، چھوڑنا پڑا ان کو، لیکن اسلام کی مخالفت نہیں کی انہوں نے، جو عہد ہے اس کو توڑا نہیں۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں نا، یورپ میں جس گھڑی حق و باطل کی چھڑ گئی، خنجر آزمائی پہ مجبور ہو گیا، خنجر گرد صلیب گرد کمر حلقہ زن ہوئی، شکری حصار درن میں محصور ہو گیا۔ آخر تک کہتے ہیں کہ لیکن فقیہ شہر نے جس دم سنی یہ بات، لیکن فقیہ شہر نے جس دم سنی یہ بات، گرما کے مثل صاعقہ طور ہو گیا، ذمی کمال لشکر مسلم پہ ہے حرام، ذمی کمال لشکر مسلم پہ ہے حرام، فتویٰ تمام شہر میں مشہور ہو گیا، چھوتی نہ تھی یہود و نصارہ کمال فوج، چھوتی نہ تھی یہود و نصارہ کمال فوج، مسلم خدا کے حکم پہ مجبور ہو گیا۔ تو مسلمان جو ہوتا ہے، ایک مسلمان اگر کوئی عہد کیا تو اس کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چونکہ وہاں ذمیوں سے عہد کا آپ تمہاری حفاظت کریں گے، لہذا مسلمانوں کے لیے ان سے ٹیکس لیتے تھے، جزیہ لیتے تھے، اب اس سے زیادہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور آخری چیز ساتھیوں، حاکم وقت کا اپنے رعایا سے کیے گئے وعدے کو پورا نہ کرنا۔ جیسا کہ آج کل ووٹ لینا رہتا ہے، کتنے کتنے وعدے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں، اور کرسی مل جاتی ہے تو سارے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایسا کام ہے جیسا کہ مسند احمد کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاطر قریش پر یہ کہا ہے کہ لوگ ان سے رحم طلب کریں تو وہ رحم کریں، وعدہ کریں وہ تو لوگوں سے تو پورا کریں، اور فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں۔ فمن لم يفعل ذلك، اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو ان لیڈروں سے جن پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو، آپ کس خیر کی امید کر سکتے ہیں؟ کسی خیر کی امید ہے؟ نہیں امید ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں 15ویں چیز ہے کہ بخیل کے لیے بھی فرشتے بد دعا دیتے ہیں۔ یہ پچھلی بار آ چکا ہے، یہ بات آ چکی ہے، یہ بات کہ روزانہ صبح کو اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے آتے ہیں اور دونوں دعا کرتے ہیں کہ اللہم آت ممسکن خلف منفقن خلفا و ممسکن، دوسرا کہتا اللہم آت ممسکن طلفا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے خرچ کیا ہے، اپنی زکوٰۃ دی ہے، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، ان کے مال میں اور برکت عطا فرما، اور جو لوگوں کا حق مار رہا ہے
اے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تباہ اور برباد کر دے۔ ایسے ہی آپ لوگ رمضان میں عام طور پر سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آمین۔ دوسرے پر آپ نے کہا آمین، تیسرے پر آپ نے کہا آمین۔ کیوں آمین کہا؟ جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا پہلی سیڑھی پر ہم نے قدم رکھا تو میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے اس کے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اور اللہ کے رحمت سے دور ہونا یہ کیا ہے؟ لعنت ہے، دور ہو گیا۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت جبرائیل۔ آپ نے کہا آمین۔ آج رمضان آتا ہے اور ہم کاموں کا بہانہ کر کے روزہ نہیں رکھتے، رمضان آتا ہے کام کا بہانہ کر کے ہم تراویح نہیں پڑھتے، رمضان آتا ہے کیا کریں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے دوسرا وہ شخص جس کے اوپر آمین کہا کہ جو اپنے والد اور والدہ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آمین۔ اور تیسرا کون سا شخص ہے؟ جی، جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ تو ساتھیوں یہ چند وہ باتیں تھیں جن کے کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ناراض ہوتے ہیں اور انہیں بد دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایسے کام سے محفوظ رکھے جو فرشتوں کی لعنت کا سبب بنے، اور ہر ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم فرشتوں کی دعا کے مستحق ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔